سورة البقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیثو جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے، آیت نمبر 35 ایک۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حوا اس وقت پیدا ہو چکی تھیں۔ ان کی پیدائش کے متعلق تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ نساء 1 اور سورہ اعراف 189۔ نمبر 2، یہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ نمبر 3، وَلَا تَقْرَبَا اس درخت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ صد ذرائع ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مثلا زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال بالکل ظاہر ہے اور بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ شبہے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ میں جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے اندر چرنے لگے۔ یاد رکھو، اور ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پسلایا، الشیطان، شیطان، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا، سے جو وہ تھے، فِيهِ، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، تمہارے بعض، لِبَعْضٍ، بعض کے، عدو، دشمن، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور سامان، إِلیٰ حِینٍ، تک، وقت۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 36 1۔ شیطان کے اس پسلانے کی تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 20 میں ہے۔ نمبر 2، بعضکم لبعض عدو، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50، سورۃ یاسین آیت نمبر 60۔ یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ فرشتوں نے بھی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ میں اسی عداوت کا ذکر کیا تھا۔ نمبر 3، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اِہْبِطُوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں اس سے نکالے گئے۔ نمبر 4، إِلیٰ حِینٍ، یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ ایک وقت تک سے معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔